ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے ان کا، کیا مسئلہ ہے؟ اس کا پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے، میرے کو خود نہیں پتہ۔ تم کہاں رہتے ہو؟ نیچے جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ ٹیم کی طرف سے یقیناً آپ تمام لوگ خیریت سے ٹھیک ٹھاک اچھے ہوں گے، آپ کی دعاؤں سے بے شک اس پاک ذات کرم سے یہاں سب جگہ سب خیریت ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ شکر اللہ تعالیٰ۔ بیچ میں جی ہم نے قصہ شیئر کیا تھا حیدرآباد کا، جی عجیب معاملہ ہے جی، وہ حیران کرنے والا، اور اس وقت بھی ہمیں یہی لگ رہا تھا کہ نہیں یہ کچھ نارمل معاملہ نہیں ہے جس کو لوگ سمجھ رہے ہیں۔ اس کی کنفرمیشن آ گئی جی، اس بات کی ایک کہتا نا کہ اسٹمپ لگ گئی اس بات پر کہ ہمارا اینگل غلط نہیں تھا۔ ہم نے ہر اینگل شیئر کیا تھا جو پاسبلٹیز ہو سکتی ہیں، لیکن اگر ہم تک وہ بات پہنچی تھی تو بالکل صحیح پہنچی تھی۔ کیا کہہ رہے ہیں جی؟ السلام علیکم سجاد بھائی، جس لڑکی نے حیدرآباد میں اپنی والدہ کی جان لی ہے وہ ہماری بہت ہی کلوز ریلیٹیو ہیں۔ اچھا۔ ان کے کراچی میں ہمارے گھر بہت آنا جانا تھا، صحیح۔ اور وہ ہمارے گھر پورا ویک سٹے کرتے تھے۔ جو یہ لڑکی ہیں وہ اپنی ماں سے سب سے زیادہ محبت کرتی تھیں، صحیح۔ ایک آواز میں ہر کام کرتی تھیں۔ یہ بالکل ناممکن ہے کہ انہوں نے ہوش میں اپنی والدہ کی جان لی ہو، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ میں بھی کہتا ہوں والدین سے بہت محبت کرتے ہیں لوگ۔ اچھا جی، اور ایسے کوئی پاسٹ میں کچھ نہیں تھا کہ ان کی دماغی حالت خراب تھی۔ صحیح۔ یہ سب 2 سے 3 دن میں ہوا ہے۔ ان پر کوئی 100% اثرات تھے، اچھا 100%، صحیح کہ یہ جسے کہتے ہیں نا کہ ایک نیگیٹو اثرات تھے۔ نہ وہ بیمار تھیں، نہ کوئی ان کی ایسی کوئی پلان تھا، نہ وہ خود ایسی تھیں، صحیح۔ کوئی ایسی بات نہیں۔ کیا ایڈوکیٹ کے شعبے سے اتنی شارپ لوگ ہوتے ہیں، ڈاکٹر شارپ لوگ ہوتے ہیں۔ آپ کے پروگرام کی وجہ سے کافی رشتہ داروں کو ریالٹی کا پتہ چلا، صحیح الحمدللہ رب العالمین، شکر۔ ورنہ انہوں نے اس فیملی کا جینا مشکل کیا ہوا تھا۔ یہ معاشرے کی حقیقت ہے یار اللہ نے کیا ذریعہ بنایا ہمیں یار۔ کہ ایک وکٹم، صحیح۔ اس کے ہاتھ سے کوئی ایسا کام ہو جاتا ہے کوئی ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ یار والدین مطلب صحیح۔ اونچی آواز کیا مطلب ان کو خدا نہ خواستہ قتل، مطلب اس حد تک پہنچ سکتا ہے کوئی؟ اس کی 2-3 وجوہات تھیں جی، ہو سکتی تھی کہ ذہنی مسئلہ کٹ ہو گیا، کوئی ایسی پرائیویٹ کوئی ایسی بات تھی جو بیچ میں آ رہی تھی وہ بھی کٹ ہو گئی۔ کون کنفرمیشن دے رہا ہے؟ اللہ کی طرف سے کنفرمیشن آ رہی ہے۔ پھر لوگ کیا سمجھتے ہیں اس نے اس وجہ سے کر دیا ہوگا، یہ کر دیا ہوگا، یہ وجہ ہوگی، یہ تو ایسی ہی ہے۔ کنفرم کر دیا جی آپ کی ویڈیو کے بعد، کہ بتا دو پھر کیسے۔ اب کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ آپ کو جزائے خیر اور لمبی عمر عطا کرے۔ آمین آمین آمین۔ کہہ رہے ہیں جی رشتہ دار الزام لگا رہے تھے کہ بیٹی نے قتل کر دیا، یہ لڑکی ایکٹنگ کر رہی ہے۔ اللہ، ایکٹنگ نہیں ہو سکتی۔ اور وہ رشتہ دار بھی موجود ہیں۔ یہ بھی پتہ چلا ہے کہ اس واقعے سے 2 دن پہلے وہ اپنی فرینڈز کے ساتھ کہیں ڈنر پر گئی تھیں، اچھا انہی دنوں۔ صحیح۔ یہ جو 3 دن مجھے یاد ہے، اتوار پیر منگل، یہ 3 دن سے پہلے 2 دن پہلے یہ اپنی ہوتے نا گروپ فرینڈز ہوتے ہیں سارے مل کے کہیں ڈنر پہ ان کا پروگرام بنا، گئی تھی تو وہاں کسی درخت کے نیچے اچھا کھڑے ہو کر کافی دیر تک فون پر بات کر رہی تھی۔ اب یہ بتا رہے ہیں کہ جی بس اللہ پاک اس بچی اور اس کے گھر والوں کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، آمین آمین۔ اور بھائی کی بہت محبت ہے، دعائیں ہیں ہمارے ساتھ، اور یہ پوری فیملی جو ہے نا مطلب پورا خاندان کچھ سمجھتا ہے ہمیں، اور ان کی محبت اللہ نے ڈالی ہے دلوں میں۔ یار اگر ہم سے ایک بات گئی ہے نا تو اس میں کوئی خدا نہ خواستہ کوئی زیادہ بڑھ کے یا کمی یا اس خود سے کچھ نہیں ہوگا، جو جیسا جس طرح سے ہے نا وہ، اور جو ہمارا تجربہ ہے وہ۔ یہ تو بڑا کرم ہو گیا یار، اللہ کا بڑا شکر ہو گیا کہ خدا نہ خواستہ ہم سے کوئی غلط بات نہیں گئی، بلکہ ہماری بات صحیح نکلی، اور پھر وہ جو بعد میں اختلافات ہو رہے تھے یا ایک غلط بیانی یا غلط گمان لوگوں میں پیدا ہو رہا تھا وہ کلیئر ہو گیا۔ اور
ہم بھی تھوڑا سا جو ڈاؤٹ میں تھے نا کہیں یار یہ وجہ تو نہیں, کہیں ایسا تو نہیں. جن بھائی نے ہمیں ویڈیوز بھیجی تھی وہ حیدرآباد سے, وہ بھی صحیح کہہ رہے تھے کہ بھائی یہ ابھی ہوا ہے معاملہ, پہلے نہیں تھا, یہ خاتون صحیح تھی. اور آپ یہ بات کہہ رہے تھے کہ یار سجاد یہ کوئی چھوٹا سٹیپ نہیں تھا, کوئی ایسے نہیں اٹھا سکتا تھا. یار سجاد مجھے ابھی تک یہ کسی انسان کی جان نکالنا نا اللہ نے اتنا آسان نہیں رکھا. اگر آپ اس کو مارو بھی پیٹو بھی وہ بے ہوش ہو جائے گا, کچھ ہو جائے گا. تو مجھے ابھی تک تو ان کی والدہ کی کاز آف ڈیتھ نہیں پتا چلی, کیونکہ جب ان کی تصویر ہم نے جو شیئر کی تھی بلر کر کے, تو جو ہم نے بیضا بلر دیکھی تو اس میں کیا پتا طبی موت نہ ہوئی بھی ہو اس حالات کے اندر, وہ ڈر کے سہم میں. نہیں یہ تو ہوا تھا کہ کہیں نہ چوٹوں کے نشان تو تھے, ایک جگہ بائٹ مارک بھی تھا, بٹ اس کو کنسیڈر اللہ کرے کر لیا ہوگا, مجھے تو یقین یہی ہے کر لیا ہوگا کہ جی وہ نارمل حالت میں نہیں ہوا یہ معاملہ. جو کرتے بھی ہے ہمارے کورٹ میں ہمارے سینئر ججز جو ہے, ایسا کوئی بھی معاملہ ان کو لگتا ہے نا تو وہ فوراً ہی جو ہے نا یا تو ان کو میڈیکلی اس میں ڈال دیتے ہیں کہ جی یہ میڈیکل طور پر ٹھیک نہیں ہے. یہ تو نہیں کہتے کہ ان پر جن نے آ کے یہ کیا, ہاں, لیکن وہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ جی مینٹلی اسٹیبل نہیں ہے اور یہی ہوا ہوگا. اور جب رشتہ داروں کو بھی اب کنفرمیشن ہو گئی ہے کہ نہیں یار ان کا کریکٹر ہی ایسا نہیں تھا. یار بیٹیاں بڑی اٹیچ ہوتی ہیں والدہ کے ساتھ یار, وہ کہہ رہی ہیں وہ تو اپنی ماں کے حکم پر ہر چیز محسوس ہو جاتا ہے نا, کون کتنا تابع ہے, جتنا اپنے فالو کر رہا ہے والدین کو. وہ بتا رہے ہیں کہ جی وہ تو بہت محبت کرتی ہیں اپنی والدہ سے, اور نو ڈاؤٹ جی والدین تو والدین ہیں, ایسا کوئی کیسے کر سکتا ہے. اور ایسے کیسے اثرات آ گئے شراز بھائی ایک درخت کے نیچے کھڑے ہونے سے آپ پر, کہ آپ اپنے آپ کو ہی بھول گئے کہ آپ کیا ہیں. دیکھو جب اثرات آ گئے یا کوئی چیز ایسی اثر کر گئی سجا تو دماغی حالت ہی پلٹ جاتی ہے نا. مجھے نا لائرز ایسوسیشن سے بھی لوگوں نے کانٹیکٹ کیا, مجھے کہا بھائی یہاں پر بھی یہ بہت ہے معاملہ. یہاں تک کہ اگر ایک کلائنٹ ہے, ایک قیدی ہے, مجرم ہے, ملزم ہے, میں اس کو ڈیفینڈ کر رہا ہوں, وہ اس کے خلاف جو ہے نا کر رہے ہیں نا, تو کیا ہوتا ہے وہ یہ معاملہ یہاں بھی چلتا ہے جادو کا, حسد چل رہا ہے ادھر بھی چل رہا ہے, کہتے ہیں یہ بھی چل رہا ہوتا ہے ادھر. اکثر ہوتا ہے یہ کہ جی یہ ایسے اور یہ ویسے نا, تو یہ صرف ایسا نہیں ہے کہ صرف بیچارے جو متوسط طبقہ ہے یا جو پڑھے لکھے لوگ نہیں ہیں صرف وہیں تک محدود ہے, ایسی بات نہیں ہے. حیران ہوں میں کہ آج کے دور میں پڑھے لکھے طبقوں کے اندر بھی جادو کے معاملے, عملیات کے معاملے ہو رہے ہیں. یہ جی ایک تسلی ہو گئی, اور جیسے صحیح فرماتے ہیں ہمارے کہ اسٹیمپ لگ گئی, کنفرمیشن آ گئی کہ آپ غلط نہیں تھے. آپ کے ذریعے اگر ایک بات نکلی ہے, پہنچی ہے, تو صرف ایسی نہیں ہے. اور میں بتاؤں تو صحیح آپ کو کہ کئی کیسز آتے ہیں ہمارے پاس, ان کو میں کئی پتہ ہے ان کو بھیجتا ہوں. ہم لوگ پہلے مشورے کرتے ہیں, ہر چیز کنفرم کرتے ہیں, اوتھینٹسٹی چیک کرتے ہیں, پھر شیئر کرتے ہیں. نہیں تو کتنے آتے ہیں یار, فلاں گاڑی میں جن, فلاں گزر گیا وہاں سے, یہ جن, یہ بڑی وائرل ہو رہی ہے ویڈیو, یہ ہو رہا ہے. کتنے تو آپ سے شیئر بھی نہیں کرتا, پتہ نہیں کون کون سی ویڈیو بنا کے بھیج دیتے. میں بھی ہنس رہا ہوتا ہوں, میں نے کہا یار کم سے کم لوگ دھیان تو رکھیں گے کہ آپ کس کو بھیج رہے ہیں. اب بات یہ ہے, یہ سینئر ایڈیٹر ایکسپریس نیوز, کیا اینیمیشن, کیا آفٹر افیکٹس, کیا تھریش ہولڈ, کیا چیزیں, مطلب آپ کو پتا ہے نا ایک ڈپارٹمنٹ ان کا ہے, ہر چیز چیک ہوتی ہے, ایسی نہیں آپ سے شیئر کر دی جاتی. اسی طرح جب پورے علاقے نے, پورے حیدرآباد شہر نے, حیدرآباد تو سمجھ لیں ہمارا دوسرا گھر ہی ہے, میں وہاں کھڑا نہیں ہو سکتا, یقین کریں جی, پتا ہے ان کو, بہت اللہ کا کرم ہے. ہمارے بیورو چیف جنید خان زادہ بھائی, انہوں نے وہ بیج لگایا, ایسا واقعہ ہے کہ وہاں پر کہ وہ آج بھی بہت محبت والے ملے, بہت سجاد بھائی ماسک لگا کے بیٹھ گئے تھے, لیکن لوگ پھر بھی پہچاننے آ رہے تھے. پوری دنیا میں ہی, پوری دنیا میں جی یہ اللہ کی شان ہے جو دلوں میں ڈالتے ہیں. تو یہ ہے کہ ہر گھر میں نا یہ ہم سے کہا جاتا ہے کہ بھائی آپ کنفرم کر دیں. اور شاید بھی ایک بات کہاں سے کہاں پہنچ گئی کہ دنیا میں یار کوئی پیرانارمل انسیڈنٹ ہو جائے اگر واقعہ, تو وہ آتا ہے جی ادھر بھی کنفرم کریں, آپ بتائیں کیا ہے یہ. صحیح, کیونکہ یار ادھر جو بات ہے نا, جو ہے جیسی ہے جس طرح سے سامنے, اب یہ کنفرمیشن آ گئی جی. ہم سب کو مبارک ہو, آپ کو بھی مجھے بھی, کہ جی ہم نے جو بات کہی تھی نا, یا جو ہمیں لگ رہی تھی, یا جو ادھر آئی اور شیئر ہوئی, ہم غلط نہیں تھے یار. اور وہ اب مجھے بتاؤ, میں کہتا نہیں آپ پر, کہتا ہوں نا کہ جس پر گزرتی ہے وہ بہتر جانتا ہے. اس سے پتا تو کرو, جانو تو صحیح ایسا کیا تو کیسے کیا, کیوں ہو گیا, کوئی کر سکتا ہے ایسا. سجاد میں آج پڑھ رہا تھا کہ آپ اپنے والدین سے بحث نہیں کر سکتے, اگر چاہے وہ غلط بھی کہہ رہے, آپ ان کی جوتی سے ہی بحث نہیں کر سکتے. اتنا ادب و تہذیب ہے کہ آپ ان کی, مطلب ان کی جو جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری نا معزز ہیں آپ کے لیے نا. آپ مطلب نگاہ اونچی نہیں کر سکتے ان کے سامنے, آپ ان کو گہری نگاہ سے دیکھ نہیں سکتے. آپ غور کریں نا, کیوں
سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سب کچھ جو ہے وہ فرما رہے ہیں اپنے ماں باپ کو ہوں مت کہنا. وہ اکثر سائیں فرماتے ہیں نا, وہ بچوں کو نہیں کہتے بچے اگر کچھ گڑبڑ کر رہے ہوں مہمانوں کے سامنے کچھ چیز یہ کرتے نا بچوں کو, یہ تک نہیں کہنا والدین کو. کیوں؟ آپ کو پتا ہے ایک ایج آئے گی وہ دوبارہ بچے بنیں گے. آپ بچوں کو کرتے ہو نا تو جب آپ کے والدین بزرگ ہو جاتے ہیں, عمر میں چلے جاتے ہیں, وہ دوبارہ بچے بن جاتے ہیں. تو ان کو تب بھی یہ نہیں کہنا. میں بتاؤں آپ کو, ابھی آدھی زندگی نہیں گزری اور ہمیں لگ پتا گیا ہے. ان کو سلام ہے ہمارے والدین کو یار, جنہوں نے ہمیں بڑا کر دیا بھائی, سلام ہے یار. میں کہتا ہوں کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے, کر ہی نہیں سکتے ہم. جو پرورش انہوں نے ہماری کر دی ہم نہیں کر سکتے بھائی. میری والدہ بھی کہتی تھی کہ جب تم باپ بنو گے تمہیں پتا چلے گا. واقعی یہ صحیح کہہ رہے ہیں, لگ پتا گیا ہے. جو صبر اور تحمل چاہیے, جو فیصلے کرنے ہوتے ہیں وہ بڑے کیا بات ہے جی, کیا بات. ہم خاک نہیں جی, ہم نہیں مقابلہ کر سکتے. اور بڑی بات اچھی کہی کسی نے کہ کبھی اپنے والدین اور استاد سے مقابلہ مت کرنا, نہیں تو ہار تمہارا مقدر ہوگا. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے جی. آپ بڑے سمجھدار, بڑے تیز. آج بھی یقین کریں ایسی بات کہہ جاتی ہے نا, میں سوچ میں پڑ جاتا ہوں. میں امی جانتے ہو نہ کرو, وہ دانا نہیں ہوتے, دانا لوگ. مطلب تم بچے ہی رہو گے ان کے سامنے, جتنے بڑے کیوں نہ ہو جاؤ. حقیقت ہے, تمہیں لگ رہا ہے کہ تم بہت تیز ہو, سمجھدار ہو, اللہ نے اگر تمہیں ذریعہ بنا دیا ہے تو تم اپنے آپ کو کچھ سمجھنا مت کبھی. وہی تھے, وہی ہیں, وہی رہیں گے. انہیں کی دعاؤں پہ تو چل رہے ہیں یار. تو کوئی اگر والدین کے ساتھ انجانے میں بھی ایسی بات ہو جائے نا, فوراً آپ توبہ کر لیں, فوراً ان کو کر لیں. اللہ نے ان کی دعاؤں میں آپ کی بخشش کر دی ہے. بے شک بے شک یار. موسیٰ علیہ السلام کتنی بڑی بات ہے یار. صحیح. وہ کیا کہہ رہے ہیں جب آپ کی والدہ مطلب سال ہو گیا تو کیا کہہ رہے ہیں کہ اب خیال سے موسیٰ, صحیح, اب خیال سے. وہ جو دعا کرنے والی تھی نا, اصل میں جن کے پاس ہوتی ہیں نا ان کو قدر نہیں ہوتی. ان سے پوچھیں جن کے پاس نہیں ہوتے نا, حقیقت ہے, جن کے بچپن ایسے گزرے ہوتے ہیں یا جن کے پاس نہیں ہوتے نا, ان سے اندازہ آپ کو شاید ہو سکے کہ کیا قدر ہوتی ہے والدین کی. جو ہوتی ہیں چیزیں لوگوں کو اندازہ احساس نہیں ہوتا. تو اسی لیے جتنی قدر کر لیں آپ, جتنی دعائیں لے لیں, بڑا آسان اللہ نے ایک ذریعہ دیا ہوا ہے آپ کو کہ یہ تمہارے ماں باپ ہیں, تم ان کی جتنی خدمت کر کے دعائیں لے سکتے ہو لے لو, تم نوازے جاؤ گے یار. آپ دیکھ لیں ادھر میرٹ تو ہے ہی نہیں کوئی. اب دیکھیں, اب میں بھی ابو کو گئے 12-13 سال ہو گئے, 14 سال ہو گئے. تو بس اللہ پاک جی جن کے چلے گئے ہیں, جانا سب کو ہے, اللہ پاک ان کو صبر کی اور ہمت کی نعمت سے نوازیں. ان کے بتائے ہوئے رستوں پر چلنے کی, عمل کرنے کی توفیق دیں. اور جن کے پاس ہیں, ابھی موجود ہیں, ان کو توفیق دیں, مجھ سمیت ہمت دیں. مجھے توفیق دیں, ہمت دیں کہ ہم ان کی خدمت کر کے نا ان کی مزید دعائیں حاصل کر سکیں. ان کی دعائیں تو ہیں ہی, وہ رہیں گی ہمیشہ, مزید دعائیں حاصل کر سکیں جتنی ہو سکے نا. تو ماشاءاللہ ابھی بڑے کام ہے دادا. آپ تو آئے تھے, میرا کیا حال ہوا تھا. تو بس جی یہ اصل میں بھی بڑی خدمت کرنی تھی. کوئی نہیں, یہ شکر ہے ابھی انہوں نے کہا آئے تھے نا, اب تو ہم خوشی غم کے ساتھ ہی ہیں جی. مطلب نہیں تو مجھے بھی بہت ان کی کرنی تھی, رہ گئی بس. یہ رہتا ہے, نہیں کر سکتے کہ ایک دن ان کو کہتے نا بٹھا کے اپنی کمائی کھلانی تھی. وہ دن میں نہیں دیکھ سکا نا, وہ آخری دن تک کام کرتا رہا. کوئی نعم البدل نہیں ہے, کوئی نعم البدل نہیں ہے. تو جتنی ہے نا جن کی قدر کر لو یار. دعائیں تو ان کی ہیں ہی, مزید لے لو. مجھے یقین کریں, واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ, پتہ نہیں کس نے بڑی شارٹ کٹ میں بات انہوں نے کہہ دی, اپنے والدین کی خدمت میں گزار دو. بڑا آسان ہے. نبی نے فرمایا کہ بڑا آسان ہے یار, یہ آپ کو رستہ دیا ہوا ہے, صحیح پکڑ لو یہ رستہ بھائی. بڑے اچھے پیر صاحب ہیں, وہ مرشد صاحب ہیں, آپ کے بزرگ ہیں. اگین مجھے پتا نہیں ہے وہ خاتون کہاں پر ہے, لیکن ہم نے تو بھلا چاہا تھا, چاہتے ہیں. اللہ پاک ان کو صبر اور ہمت کی نعمت سے نوازیں. باقی میں حیران ہوں کہ اگر تو کسی نے یہ کیا ہے, چلے سب کو جانا ہے, تو زندگی میں معافی تلافی کر لیں, یہ بات وہاں نہ جانے لیں. اور باقی جی شکر ہے اللہ پاک کا کہ ان کے رشتہ داروں سے کنفرمیشن ہوئی, اسٹیٹمنٹ آ گیا کہ جی آپ لوگ غلط نہیں تھے, اور آپ لوگوں کی وجہ سے ہی
جو بعد میں خاندان میں مسئلے پرابلم الزامات کی جنگ چل رہی تھی وہ تھم گئی نا. صحیح. تو اللہ کا شکر ہے جی, اللہ پاک ایسے ہی بس پازیٹیوٹیز کے ساتھ جو ہے نا پازیٹیو ہی رکھے معاملہ, اور ہمیں آپ کو سمجھ اور اسی طرح صحیح درست فیصلے کرنے کی توفیق جو ہے نا دیتے رہے اللہ پاک. فی الحال دیجیے اجازت, زندگی میں انشاءاللہ ہوگی ملاقات. السلام علیکم. Mm-hmm.